ہاتھ الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتغی مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا الهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات على محمد حضرات گرامی قدر اور محبان علی رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں کلام پاک کی آیہ مبارکہ سورہ واللیل سے لے کر میں آپ کے اذہان عالیہ کی متبرک سماعتوں کے حوالے کی ہے۔ اور اسی آیہ مبارکہ واقعہ کے ذیل میں مجھے چند معروضات، کچھ درخواستیں گوش گزار کرنا ہے۔ آج مسلسل صبح سے مجالسوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ابھی بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حسین آباد سے ہوتا ہوا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کئی مجالسوں کا سلسلہ تھا، طبیعت تھکی تھکائی ہے، لیکن شہزادی کی بارگاہ میں ہے، عطا بھی وہی بیوی کرنے والی ہے اور طاقت بھی وہی شہزادی عطا کرنے والی ہیں۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا میں آپ حضرات کی خدمت کروں گا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا الہدی وانا لنا للآخرۃ والأولی۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری اول تا آخر ہماری ہے۔ یہ ضمانت کون لے رہا ہے؟ پروردگار لے رہا ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا اور ایک نبی جاتا رہا۔ اس منزل پہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ دنیا میں کوئی ہدایت لینے والا نہ تھا، اللہ نے اس موقع پر بھی ایک ہادی کو بھیجا۔ آدم جب آئے تو کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا، پہلے اللہ نے ہادی کو بھیجا اور بعد ہادی کے ہدایت لینے والوں کو بھیجا، تاکہ امت یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار ہمارے زمانے میں تو کوئی بتانے والا نہ تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہ تھا، تو ہم کس سے سمجھتے؟ کیونکہ دنیا کی فکریں، دنیا کے حالات، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ قدرت نے ان بندوں کو کہیں اعتراض کی گنجائش نہیں رکھی، پہلے ہادی کا اہتمام کیا ہے
اور ہادی کے بعد میں پھر ہدایت لینے والوں کو بھیجا ہے، اور آدم سے لے کے تا آخر نبی تک آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کہیں زمانے میں کوئی ایسا رہا ہو، کوئی زمانہ کہ جس میں ہادی نہ رہا ہو اور ہدایت لینے والے رہے ہوں؟ یا لفظوں کو بدل کر آسان طریقے سے یوں کہہ دوں، کوئی زمانہ ایسا ہے کہ جب نبی نہ رہا ہو اور نبی کی امتیں رہی ہوں؟ کوئی زمانہ آپ مجھے ایسا نہیں بتا سکتے کہ ہادی نہ رہا ہو اور ہدایت لینے والے رہے ہوں، بلکہ ہادی رہا ہے، ہدایت لینے والے نہیں رہے۔ یہ زمانہ تو ہوا ہے۔ تو اس میں ایک سوال اٹھتا ہے اور ایک بات سامنے آتی ہے کہ جناب سرکار رسالت سے پہلے، یعنی آخری نبی سے پہلے، اللہ نے 550 برس پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو چرخ چہارم پہ بلا لیا تھا، تو اس صورت میں زمین کے اوپر ہادی کون تھا، رہنما کون تھا؟ واقعاً سوال قابل تعریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب محسوس یہ کرنا ہے، جو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی اس روح زمین کو بغیر ہادی کے خالی نہیں چھوڑا۔ اگر پروردگار تو خالی چھوڑ دیتا تو کیا ہوتا؟ تو آواز قدرت یہ آتی ہے کہ اگر ہم بغیر ہادی کے اس زمین کو ایک لمحے کے لیے، چشم زدن کے لیے خالی کر دیں تو پروردگار اسی دن قیامت کو نازل کر دے گا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نبی یا امام اس روح زمین پر نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اسی دن قیامت آ جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے اب تک کبھی ہادیوں کا زمانہ رہا یا اماموں کا زمانہ رہا۔ تو جناب عیسیٰ کو جب بلا لیا تھا تو سرکار خاتم المرسلین کے آنے میں 550 برس کا فاصلہ ہے، تو اس 550 برس میں اس زمین کے اوپر ہادی کون تھا؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ نے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو چرخ چہارم پہ بلایا تو بلانے سے پہلے عیسیٰ سے کہا کہ اپنے نائبین کو چھوڑ کر آؤ۔ جناب عیسیٰ نے ایک نہیں اپنے 12 نائبین کو چھوڑا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کتنے جانشین چھوڑے؟ 12 جانشین، جن کا سلسلہ ہوتے ہوتے آپ کے اور ہمارے آخری نبی تک آیا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر عیسیٰ اپنے 12 نائبین کو چھوڑ کر جائیں تو پورا عالم اسلام مانے، اگر آخری نبی اپنے 12 امام چھوڑ کر جائے؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر۔ تھوڑی سی میری تمہید تھی جو میں آپ کو یہاں تک لے کے آیا، اور یہاں سے ایک سلسلہ ہے تھوڑا سا آپ، حالانکہ سب کے چہروں کے اوپر، منہ کے اوپر ماسک لگا ہوا بہت ضروری ہے اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، اس میں اگر ہم اپنی حفاظت خود نہ کریں گے تو پھر کب کیا جائے گا؟ لیکن تھوڑا سا آواز نکلتی رہے تاکہ مجھ تک بھی آتی رہے اور میری ہمت افزائی بھی ہوتی رہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ اب میں اپنی بیان کو، کیونکہ یہ تمہید تھی، کیونکہ اس کے بغیر اس آیت کا خلاصہ نہیں ہو رہا تھا، تو لہٰذا تمہید کا پہلے عرض کرنا مناسب سمجھا۔ تو یہ سلسلہ یعنی مولائے متقیان کب آئے؟ نبی کے جانے کے بعد۔ علی کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا سلسلہ 10 برس، امام حسن کے بعد 10 سال کا سلسلہ امام حسین علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد 25 سال یا 35 سال امام زین العابدین علیہ السلام کا سلسلہ۔ یکے بعد ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد، کیونکہ یہ ایام جو ہے وہ چوتھے امام اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے معاملات ہیں اور انہی کے فضائل اور مناقب ہیں۔ چاہتا تو میں یہی تھا کہ میں شہزادی اور جناب امام سجاد کے حالات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن گزارش ہوئی، فرمائش ہے تو اس کو بھی مجھے پورا کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں یہیں سے داخل ہو جاتا ہوں۔ مولائے متقیان علیہ السلام بعد نبوت ایسے ہی آ کے منصب امامت پر نہیں بیٹھے، بلکہ بعد رسالت جب رسول کا آخری حج تھا تو غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کائنات کے نبی نے یہ کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو کسی اور کو اپنا رہبر نہ ماننا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اور وہ بھی ایسے نہیں، دیکھیے کہیں لکھا جاتا ہے اور کہیں سنایا جاتا ہے،
جب رہبر اور ہادی بنتے ہیں. لیکن نبوت نے غدیر میں ایک عجیب انداز کیا کہ وہاں سنایا بھی ہے اور ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی ہے, اور ارشاد بھی فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. ایک سلسلہ یہاں در سلسلہ یہاں سے شروع ہوا منصب امامت کا, اور جب منصب امامت کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہوا تو ہونے کے بعد وہ زندگی آپ یاد نہ بھول جائیے کہ مولائے متقیان کی زندگی کی. میں پرانی چیزیں نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ, ایک موضوع تک میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں. کچھ باتیں ہوں گی سیکھنے سکھانے کے لیے, وہ آپ کے اختیار میں ہے کتنی آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے اور کتنا خاموش رہیں گے. توجہ چاہتا ہوں میں اس منزل سے. عزیزان محترم, مولائے متقیان ایک انگریز لکھتا ہے, انگریز یہ لکھتا ہے کہ اگر مسلمان علی کو جنگوں میں الجھا کر نہ رکھتے, کیونکہ علی کی زندگی کی کتنی جنگیں ہیں, 84 یا 85 جنگیں ایسی ہیں جو مولائے متقیان نے اپنی زندگی میں لڑی ہیں. اگر یہ مسلمان علی ابن ابی طالب کو جنگوں میں الجھا کر نہ رکھتے تو جس قوم کا یہ امام بن کر آیا تھا ہر قوم صاحب علم ہوتی, ہر قوم صاحب علم ہوتی, صاحب فراست ہوتی, عقل مند ہوتی. لیکن ان مسلمانوں نے علی کو موقع نہیں دیا, جنگوں میں الجھا کے رکھا. اور جنگیں بھی کیسی تھی, جنگیں جس میں 9.5 مہینے چل رہی ہے, جیسے جنگ صفین, جنگ نیروان, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ صفین, یعنی ایک جنگ حنین کتنے مہینے چلی. سب سے زیادہ طویل جو جنگ تھی وہ جنگ صفین تھی. اب مجھے جنگیں نہیں پڑھنا ہے, یہ پرانی سرانی باتیں ہو جائیں گی. ایک انشاءاللہ نئے موضوع کی طرف میں آپ کے ذہن عالی کو لے کے چل رہا ہوں, تھوڑا سا میری طرف متوجہ رہیے گا. ایک صلوات پڑھنے والے محمد کی عظمت پر. عزیزان محترم, یہ 80 یا 85 جو جنگیں ہیں جو مولائے متقیان نے لڑی ہیں, ان میں ہر جنگ کے فاتح کو علی کہا جاتا ہے. علی نے یہ جنگ لڑی کیوں؟ علی نے یہ جنگ اس لیے لڑی تاکہ اسلام محفوظ رہے. اور دوسری چیز یہ ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علی کے ہاتھ میں عام تلوار نہیں تھی, بلکہ بارگاہ الہی سے یہ تلوار آئی تھی, جسے تلوار نہیں بلکہ ذوالفقار کہا جاتا ہے. اور یہ ذوالفقار کا کرشمہ یہ تھا کہ جب علی میدان جنگ سے واپس آتے تھے اور جناب زہرا اس تلوار کے خون کو صاف کرتی تھی ذوالفقار کے, تو جناب زہرا سے یہ ذوالفقار گفتگو کیا کرتی تھی. ابھی بھی نہیں بول رہے آپ, توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. جناب زہرا سے گفتگو کرتی تھی کون؟ ذوالفقار. اور بی بی زہرا ذوالفقار سے گفتگو کرتی تھی. یہ ذوالفقار کہتی ہے کہ جب میں علی کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی تو میں ہر کسی کو ایسے نہیں کاٹتی تھی, بلکہ دیکھ کے چلتی تھی کہ کس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. اللہ اکبر, کس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. اگر ایک پشت نہیں, 2 پشت نہیں, 3 پشت نہیں, بلکہ 70 پشتوں کو دیکھ کر مالک اشتر نے کہہ دیا تھا. کیا کہا تھا مالک اشتر نے؟ کہ مولا کاش کہ میں ایک اور مار دیتا تو آج میں آپ کے برابر ہو جاتا. تو امیر المومنین فرماتے ہیں مالک اشتر, بس تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے, جو تیرے آگے آتا گیا تو نے اس کے سر کو قلم کر دیا, لیکن میری ذوالفقار ہر مومن کو دیکھ دیکھ کے چل رہی تھی کہ کس کی نسل میں مومن آنے والا ہے, کس کی نسل میں کوئی مرد مومن ہے. پشتیں ایک نہیں تھی, 70 پشتوں کو دیکھ کر ذوالفقار چل رہی تھی. یہ توجہ سے سنیے گا عزیزان محترم, یہی مولائے متقیان. اب کسی کا بیٹا مرا, کسی کا باپ مرا, کسی کا بھائی مرا, کس کی تلوار سے, کس کی ذوالفقار سے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. دیکھیں میں اسلام کی وہ ہسٹری آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جس کا تذکرہ اکثر ممبروں سے نہیں ہوتا ہے, اور ایسا نہیں کہ آپ کو خاموشی سے سناؤں گا, انشاءاللہ آپ بھی بولیں گے اور میرا بھی دل خوش ہوگا. سنیے گا, یہ جو جنگ ہوئی ہے اور جنگ ہونے کے بعد جو حالات بدلے ہیں, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا باپ, کسی کے بچے قتل ہوئے. جس کے قتل ہوئے, کیا وہ علی کی طرف سے ٹھنڈے ہوں گے؟ کیا وہ علی سے محبت کریں گے؟ کیا علی سے ان کے دل میں رواداری رہے گی؟ رواداری نہیں تھی, بلکہ یہ دشمنی پکتے پکتے ایک جوانی کا رخ لے کے آ گئی. یہ جو کہتے ہیں نا, میں سہ پہری کی مجلس میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا, یہ جو کہتے ہیں کہ کربلا صرف 10 دن کی ہے یا 1 دن کی ہے کربلا, نہیں, کربلا 1 دن کی نہیں ہے. بڑے دعوے کے ساتھ ریکارڈ ہو رہی ہے میری مجلس,
ایک دن کی کربلا نہیں ہے، کربلا بنی ہے 50 سال میں۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے 50 سال؟ وہ سنیں مجھ سے، 50 سال میں کیسے کربلا بنی ہے؟ 50 سال میں کربلا اس لیے بنی ہے کہ یہ جو سب کے سب جنگ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، صفین ہو، نہروان ہو، جتنی بھی جنگیں ہوئی 84 85، ان جنگوں میں سب علی کی تلوار ذوالفقار سے قتل ہوئے۔ سب کے دل جلے ہوئے تھے، کوئی بچہ پیدا ہوا، کسی کا کوئی بوڑھا ہوا، کوئی جوان ہوا، ہوتے ہوتے اب دور کس کا چلا؟ ابو سفیان و معاویہ اور یزید۔ یہ 3 نام یاد رکھیے گا، یہ تینوں وہ نام تھے کہ جنہوں نے بغاوت علی کو لوگوں کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی کہ علی ایسا ہے، علی ایسا ہے، علی ایسا ہے۔ وہ جملے میں نہیں کہہ سکتا جو میں نے تاریخ میں پڑھے ہیں، لیکن میں کہے بغیر تھوڑا سا رک بھی نہیں سکتا۔ عالم یہ ہوا کہ اس دور کے فقیر شام، سمجھ رہے نا میری بات کو، جو دور کا معاویہ تھا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے یہ کیا کہ لوگوں میں مال تقسیم کرتا تھا، خزانوں کے دروازے کھول دیے تھے، غریبوں میں بکریاں تقسیم کرتا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کو رات کے سناٹے میں اٹھوا لیا کرتا تھا، اور جب ان کے پاس جاتے تھے سپاہی کہ تمہارا مال کون لے گیا، تو شور یہ مچتا تھا کہ ایک علی ہے جو تمہارے مال کو چرا کے لے گیا ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی گفتگو ہو سکتی ہے؟ عالم یہ ہوا کسی کے بچہ پیدا ہوا، جاسوس لگا کے رکھتے تھے کہ بچہ کس کے پیدا ہوا ہے، تو رات کے سناٹے میں جا کے جھولوں سے، گہواروں سے علی کا نام لے کر بچوں کو اٹھا کر لے کے چلے آتے تھے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے گا تو لطف اٹھائیے گا۔ جب اٹھا کے لے آتے تھے تو ماؤں کے کلیجے بھنے ہوئے تھے، دل میں درد تھا کہ علی ایسا چور ہے معاذ اللہ، علی ایسا ہے، علی ایسا ہے، علی ایسا ہے۔ کسی کے دل میں علی کی طرف سے رواداری نہیں تھی۔ یہ 50 سال وہ چلتے ہوئے آئے ہیں کہ اس میں بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، سب علی کا دشمنی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 50 سال مکمل کب ہوئے؟ یہ 50 سال مکمل ہوئے ہیں سن 61 ہجری میں۔ کہاں پر؟ وادی کربلا میں۔ آخری خطبہ امام حسین کا، کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال کر دیا؟ تو آواز یہ آتی تھی کہ ہم تمہیں تمہاری دشمنی میں قتل نہیں کر رہے، کہا پھر بغضاً لأبیک، ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کربلا بنی ہے جس میں 9 لاکھ کا لشکر آیا، تو یہ حسین کے دشمن نہیں تھے، یہ بچے جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے۔ یہ 9 لاکھ کا لشکر تیار ہو کر کہاں آیا؟ کربلا میں آیا۔ جب کربلا میں آیا تو یہ حسین کا دشمن نہیں تھا، یہ علی کا دشمن تھا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جس کو علی سے دشمنی نکالنا ہے وہ علی کے بیٹے حسین سے دشمنی نکال لے۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ، یہ ہسٹری ہے اسلام کی، یہ چیزیں نہیں پڑھی جاتی میرے عزیزوں، جس کو میں نے اس سال موضوع عنوان بنا کے رکھا ہے۔ آپ سنیں اس بات کو محسوس کریں گے۔ جب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بغض اس طریقے سے کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا، یہ تمام چیزیں حسن و حسین دیکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب اس کو ایک انتقام میں بدلنا تھا۔ امام حسین نے آخری حجت تمام کی۔ کیا حجت تمام کی؟ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں؟ کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا؟ کہا نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اب یزید چاہتا کیا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ لوگ مصطفیٰ کے بعد مجھے خلیفۃ المسلمین کہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا۔ بہت توجہ، یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرام کو حلال کرے گا، حلال کو حرام کرے گا، قرآن میں رد و بدل کرے گا۔ کہا نہیں، ہم اس کو وہی رکھیں گے، یہ جہاں رہنے کا مقام ہے۔ کہا حسین قربانی دینی پڑے گی، دے دوں گا، بیٹے دینے پڑیں گے، دے دوں گا۔ حسین نے سب دیا، لیکن یزید کو خلیفۃ المسلمین نہیں مانا۔ بہت توجہ عزیزوں، ایک میرے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، بزرگوں سے معذرت چاہتے، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ یزید کوئی چھوٹا سا نام نہیں ہے، یہ غلط فکر ہے ہمارے اندر کہ یزید کوئی چھوٹا نام ہے۔ یزید چھوٹا نام نہیں ہے، یزید ایک بہت بڑی سلطنت کا نام ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، میں نے تاریخ پڑھی ہے، یزید سے جو حکومت بچی ہوئی تھی، ہند ہے، سندھ ہے اور چائنا ہے، یہ باقی جتنا بھی دنیا پھیلی ہوئی ہے اس کے اوپر یزیدیت کی حکومت تھی۔ اب چھوٹا نام تو نہیں ہے یزید، لیکن یزید کو اگر کسی نے چھوٹا کیا ہے، اس امام کا نام سید الساجدین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا ارباب کرام۔ ایک اور مل جل کے صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ میں نے
मैंने जहां भी ये मजलिसें पढ़ी सबने इसको पसंद किया है, लेकिन ये याद रखिए क्योंकि नई हिस्ट्री है, नौजवानों तक पैगामात ये पहुंचते नहीं है। इमाम सज्जाद ने 40 से 42 मरतबा उसी के सजे हुए दरबार में कहा, ओ यजीद, ओ यजीद, ओ यजीद। जो यजीद का नाम लेना पसंद नहीं करता था, जो लोग यजीद का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, इमाम सज्जाद ने अपने खुतबे में 40 से 45 मरतबा कहा, ओ यजीद, ओ यजीद। जो यजीद इतना बड़ा था, सज्जाद ने समेट के इतना सा बना दिया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। सुनिएगा मेरे अजीजों, मैं जहां तक आपको लाना चाहता हूं इंशाअल्लाह महसूस होंगे। आ गए मेरे साथ आप अजीजों, यही चौथे इमाम है, इमाम सज्जाद। देखिए मसाइब से फजाइल पढ़ने का आदी हूं, बहुत तवज्जो चाहता हूं। मेरा चौथा इमाम जब दरबार शाम में पहुंचे हैं तो पोजीशन क्या थी, हालात क्या थे? हालात ये थे कि करबला में 72 दे चुका था सज्जाद, सब गम उठा चुका है सज्जाद, हाथों में हथकड़ी है, कैदी, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तोक है। सुनते हुए आए ना किस पोजीशन में चला मेरा चौथा इमाम? हालत रुकू की कैफियत में चला है मेरा इमाम। सुनना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। जब दरबार शाम में पहुंचे तो एक ये मर्तबा ये अपने तख्त पर आया। कौन? मलून। बड़े अच्छे अंदाज से आया। अब मैं जो उसकी मलून की तारीफ मैं कैसे करूं, किस किस हालत में आया, कैसा आसा था, कैसे जूते थे, कैसे नालैन थे, एक अंदाज था, शाही अंदाज के एतबार से आया। आले मोहम्मद असीर बने खड़े हैं। बहुत तवज्जो मेरे नौजवान भाइयों, असीर बने हुए खड़े हैं। इस कैफियत में अमीर सफीर जितने भी थे, गरीब और गुरबा, वो सब अमीरों को आगे बिठाया गया था, गरीबों को तमाशा देखने के लिए खड़ाया गया था, है ना। ये दरबार यजीद है। और इस कैफियत के साथ एक मर्तबा बैठ के कहता है कि बताओ करबला की जंग कितनी देर में हुई। अब इम्तिहान है मेरे सामईन आपका इस जुमले के ऊपर। क्या सवाल किया? सवाल यह किया कि बताओ करबला की जंग कितनी देर में खत्म हुई। तो एक मलून निकला कि करबला में जंग ही नहीं हुई, करबला में जंग ही नहीं हुई। अब यजीद खामोश के जंग नहीं हुई। कहा बस इतना सा हुआ कि कुछ अफराद थे जो सामने आए, जो अपने बिलों में घुस रहे थे, घुसते हुए हमने निकाला और कत्ल कर दिया। सुन लिया आपने करबला को कैसे दबाया गया? करबला करबला रह जाती अगर दरबार में ज़ैनब और सज्जाद न पहुंचते। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। सुनिएगा, आप लुत्फ उठाइएगा, खामोश रहे तो रहे, मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैटर दे रहा हूं मेरे अजीजों। जैसे ही जालिम ने यह फिक्र का करबला में जंग नहीं हुई तो एक मर्तबा सानिय ज़हरा, ये वसीयत इमाम थी, इमाम हुसैन की वसीयत थी। क्या वसीयत थी? कि बहन ज़ैनब, दुश्मन का तारुफ तुम कराना, सज्जाद अपने कबीले का तारुफ तुम कराना। हाय 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 हाय, बोलेंगे इंशाअल्लाह अजीजों। जैसे ही पहुंचे और कहा कि करबला की जंग का कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो इतने गम उठा के बीबी आई थी, समझ रहे थे कि गम उठाए हुए बीबी है, कोई भी दर्दमंद हो, कत्ल सामने कर दी जाए, भाइयों के भांजों के लाशें सामने पड़े हो, कोई बोलेगी औरत? सज्जाद से तवक्को यूं नहीं थी कि हथकड़ियों में है, बेड़ियों में, गले में खारदार तौक है, क्या बोलेगा सज्जाद? माज़अल्लाह व नयाज़ु बिल्लाह। लेकिन जैसे ही ये फिक्र का करबला में कोई जंग नहीं हुई तो इस कैफियत में एक मर्तबा सानिय ज़हरा उठी, अली की शेर दिल बेटी उठी, ज़ैनब कुबरा उठी, अली की जबान लेके उठी। हाय 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 हाय, अली की जबान लेके उठी और उठने के बाद कहती है, अब ये आपकी समातों का इम्तिहान है इस जुमले के ऊपर। उठने के बाद कहा कि एक मर्तबा और दोहरा, ये करबला में क्या हुआ? कब कुछ नहीं भाई, यूं गए और यूं आए। ओ कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, हाय हाय हाय, नहीं नहीं तवज्जो नहीं फरमाई। ओ झूठे इब्ने झूठे, ओ लईन इब्ने लईन। दरबार किसका है? मेरा और आपका नहीं है, यजीद का दरबार। कैदी मुसीबतें उठा के आई है, क्या कहा? ओ लईन इब्ने लईन, ओ कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, तू भी झूठा, तेरा बाप भी झूठा। हाय 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 हाय, सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब कह के खिताब किया। क्या कहा तूने? कहा यूं गए और यूं आए, कत्ल हो गया, खत्म। अब शहजादी फरमाती है सुन हमसे। कहा क्या सुनाना चाहती हो? कहा सुन, अगर यूं गए और यूं आए करबला खत्म हो गई तो फिर सुबह से असर तक क्या कर रहे थे?
हाय 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 हाय, सुबह से और असर तक क्या कर रहे थे? कहा सुन, तेरे 9 लाख थे, मेरे कुल 72 थे। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। तेरे लश्करियों की तादाद 9 लाख, मेरे कुल 72 थे, और जो शबे आशूर ज्यादा थे उनको मेरे भाई ने छांट लिया था कि जो साबित कदम रहेगा वो मेरे साथ रहेगा, और जो साबित कदम ना होगा वो वापस चला जाए। हुसैन ने लौटा दिया। कहा सुन, तुझ में और हम में ये फर्क है कि हमारा तेरी तरफ कोई नहीं गया, तेरा कमांडर निकल के तेरे लश्कर को छोड़कर मेरे हुसैन की बैत करने के लिए आया है। अरे क्या सुन रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। हुसैन के लश्कर का कोई नहीं गया, यजीद के लश्कर को छोड़ के हुर भी आया है, हुर का भाई भी आया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो है बाबे करम। यह है जनाब ज़ैनब। उसके बाद फरमाती है, जिस जुमले को मैंने रखा था वो तो अभी पढ़ा ही नहीं मैंने, वो सुनिए आप। ओ कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, ओ लईन इब्ने लईन, झूठ बोलता है तू। कहा फिर सच क्या है? कहा सच सुनना चाहता है? खुदा की कसम कुर्बान हो जाऊं इस जुमले पर बीबी के जो शहजादी ने यजीद के दरबार में कहा है। क्या फरमाती है? ओ कूफा और शाम वालों, बताओ वो कौन सा घर है जिसमें मेरे भाई ने सफे मातम न बिछवाई हो। अरे नहीं पहुंचा, मेरी बात नहीं पहुंची है, मैं पहुंचा नहीं पाया, गलती आपकी नहीं है। एक मर्तबा शहजादी कहती है कि काश अगर मेरा बड़ा भाई छोटे को इजाजत दे देता, न तू होता न तेरा दरबार होता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाया, मिलजुल के सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। और झूठे तू समझता क्या है? अल्लाह अकबर। बात यही नहीं रुकी, कहा ये कौन है? कहा पहचानने वाले मुझे पहचान गए हैं। हाय हाय, कौन? अली की शेर दिल बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा सानिया ज़हरा, क्योंकि शहजादी के शब शहादत है ना। अल्लाह अकबर। दरबार भरा हुआ था, कोई आले मोहम्मद का चाहने वाला ना था। अकेली अली की शेर दिल बेटी खड़ी है। सज्जाद बैठ जाओ, अभी तो मैं गुफ्तगू करती हूँ। बीबी ने गुफ्तगू की। गुफ्तगू करते करते एक सफीर खड़ा हुआ। सफीर खड़ा होकर पूछता है कि यजीद इतना और बता। कहा क्या पूछना चाहता है? कहा ये करबला में कौन थे जिनको कत्ल किया गया? बड़ा अजीब सवाल किया है सफीर ने कि ये जो करबला में कत्ल हुए ये कौन थे? सफीर बोलते हैं रिपोर्टर को, सफीर बोलते हैं मीडिया को। आजकल तो ये मीडिया है, उस जमाने में सफीर हुआ करते थे जो खतो किताबत के जरिए से खबरों को पहुंचाते थे। सफीर सवाल कर रहा है, मीडिया वाला। कहा वो कौन थे? कहा जो करबला में कत्ल हुए। जवाब नहीं आया। ऐसा था कि जैसे अगर सुई गिर जाए तो आवाज आए। सफीर का सवाल मजबूर किया है यजीदियत को। कहा अब एक नहीं कई सौ सफीर खड़े हो गए, यजीद बात का जवाब क्यों नहीं देता? कहा जब मजबूर हुआ तो कहा कि वो मोहम्मद का बेटा था। कहा मोहम्मद का बेटा जिसने जो बानी इस्लाम है? कहाँ है आप? अल्लाह अकबर। जो बानी इस्लाम उसे कत्ल किया है। कहा उसने खुरूज किया था। कहा क्या खुरूज किया था? कहा हमने बैत का मुतालिबा रखा, उसने बैत करने से इनकार कर दिया। कहा इतनी सी बात पे कत्ल कर दिया? कहा हाँ। अब जुमला सुनिएगा। कहा ओ यजीद वो अकेला हुसैन था, तू 9 लाख की फौज रखकर मेरे हुसैन से बैत न ले सका। हाय 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 हाय, तू मेरे हुसैन से बैत न ले सका। ओ यजीद सुन, मैं तेरे दरबार में 2 इमामतों को लेके आई हो, किसकी मजाल है
तो मेरे सज्जाद से बैत का सवाल करेगा। हाय हाय हाय, कौन कह रही है भरे दरबार में अली की बेटी। मेरे अजीजों, क्योंकि मौजूआत कुछ इतने सख्त हैं जो आमतौर से नहीं पढ़े जाते हैं, तो थोड़ा सा नौजवानों तक बहुत मुश्किल पहुंचती है बातें। इंशाअल्लाह मैं मेरी कोशिश है जहां तक हो सकेगा समझाने की कोशिश करता हूं। यह दरबार हमारा दरबार नहीं था, दुश्मनों का दरबार है। यजीदियत बैठी हुई है, सिपाही उसके है, फौज उसकी है, तख्त उसका है, सल्तनत उसकी है, ताज उसका है। इस कैफियत में अल्लाह अकबर, क्या कहा यजीद ने? यजीद कहता है मलून कि हुसैन ने हमारे इख्तियारात को नहीं माना। हाय हाय हाय, हुसैन ने जो हमने कहा उसको नहीं माना। कहा मैं इतना बड़ा बादशाह, इतनी बड़ी मेरी सल्तनत, मेरे कहने के बावजूद मैंने डराने की कोशिश की। कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत करेगा। हाय हाय हाय, कौन कह रहा है? यजीद कह रहा है कि मुझे जवाब ये मिला हुसैन की तरफ से कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत करेगा। क्या मतलब? न कल मेरे बाप ने तेरे बाप की बैत की है, न मैं आज तेरी बैत करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये फिक्रा कहना था। कहा तू इख्तियारात की बात करता है? सानिया ज़हरा रुकी नहीं है, अब भी फरमाती हैं अगर तू इख्तियारात की बात करता है तो यजीद, देखिए जैसे अज़ा खाना है ना, इसमें विंडोज लगी हुई है, इनमें से हवा आती है ना, तो जब आप शाम में जाएंगे तो उसमें ऊपर जो है बहुत विंडोज लगी हुई हैं, बहुत। तो वहां पर वो ईसाइयों का गिरजाघर था जहां ईसाई पूजा करते थे, जिसको दरबार बनाया था इसने। जो जा चुके हो मेरी बात की तायद फरमाएंगे, शाम की जिन्होंने ज़ियारत की है। बहर कैफ, मुझे उस गुफ्तगू में नहीं जाना है। तो एक मरतबा शहजादी ज़ैनब को जब इस सुराख से हवा आई, कहा तू इख्तियार की बात करता है? कहा मैं तेरे इख्तियारात तब जानूं जब चलती हुई हवा को रोक दे। क्या सुन रहे हैं यार? अल्लाह अकबर। कहा चलती हुई हवा को रोक के बता, ये सुराख से हवा ना आए। कहा ये जो घोड़ों के सुमों की आवाज आ रही है, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। कहा ये जो तेरे चमचे जो बोल रहे हैं, इनकी आवाज नहीं आना चाहिए। उसके बाद शहजादी फरमाती है ये जो ऊंटों के गले में पड़ी हुई घंटियां बोल रही है, इनकी आवाज नहीं आना चाहिए। यजीद सहम गया, सहम के कहता है कि मेरा इख्तियार इन पे नहीं है। कहा इन मामूली चीजों पे तेरा इख्तियार नहीं है जिस हुसैन को अल्लाह ने इमाम बनाकर भेजा। हाय 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 हाय, सलावत पढ़ दे मोहम्मद पर। हाय हाय, तो फरमाइए आपने। कहा जानवरों पे तेरा इख्तियार नहीं है, इमामत पे तू इख्तियार करना चाहता है, शर्म नहीं आती तुझे? तेरी गैरत कहां चली गई? तो अब पलटकर जवाब क्या आएगा? कहा आपके इख्तियारात हैं? कहा क्यों नहीं? कहा रोक हवा। जुमला सुनिएगा और तकिए पे सर रख के सोचिएगा। जैसे ये फिक्रा यजीद की तरफ से आया, क्या आपके इख्तियारात हैं ये? कहा हां। अली की शेर दिल बेटी ने बाप के लहजे में, अली के लहजे में, अली की बेटी ने भरे दरबार में एक फिक्रा कहा, उसकुत। उसकुत के माने अरबी में खामोश हो जा, रुक जा। ज़ैनब का उसकुत कहना था चलती हुई हवा रुकी। हाय हाय हाय, चलती हुई हवा रुकी। जिसके हाथ उठे थे हवा में रुके, पैरों के घोड़ों के पैरों के सुम रुके, बजती हुई घंटियां रुकी, यजीद की आवाज रुकी। हाय हाय हाय, एक मर्तबा शहजादी ने कहा हवा हमारे हुक्म से चलती है, हमारे हुक्म से रुकती है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अल्लाह अकबर, क्या फिक्रे हैं सानिया ज़हरा के। अब जैसे ही जनाब ज़ैनब कुबरा ने खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद लहजा भी अपना नहीं रखा, लहजा भी बाप का है। क्या फरमाती हैं कि उसको खामोश, हवा रुकी, शोर रुका, ऊंटों के गले में बजती हुई घंटियां रुकी। हाय 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 हाय,
اگر اونٹوں کی گردن ایسے تھی تو ایسے کہ ایسے رکی جب تک زینب نے اشارہ نہ کیا، اس وقت تک جانوروں نے بھی اپنی گردنوں کو نہیں موڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ اماموں کی بات چھوڑو، علی کے بیٹی کے لہجے کا اثر اتنا ہے، ہوا بھی سنتی ہے، زمین کے جانور بھی سنتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر، ہائے ہائے اللہ اکبر۔ کون ہے علی کی بیٹی؟ ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ، اللہ اکبر، لاکھوں سلام ہو۔ وہ بیوی کہ جو دو امامتوں کو بچا کر لائی ہے، جو دو حجتوں کو بچا کر لائی ہے، کیونکہ بی بی زینب کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، جس لیے آپ تھوڑا سا پریشان ہیں، فضائل بہت کم ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تاریخ ہو اسی شہیدہ کے مصائب بھی ہوں اور فضائل بھی ہوں، تاکہ نوجوانوں تک شہزادی کے پیغامات پہنچے۔ کربلا میں ختم ہو گئی تھی، جملہ سنبھالیے گا، 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، حسین کے مقصد کو بچانے والی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد، ہائے ہائے۔ مقصد حسین فوت ہو جاتا اگر بعد کربلا جناب زینب واپس مدینہ چلی جاتی، لیکن بی بی کا سفر ایک ایسا سفر تھا جو کربلا کے گھچے ہوئے دبے ہوئی تاریخ کو سامنے لا کر آشکار کر رہا تھا۔ اس بی بی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ جملہ سنیں، دربار میں خطبہ تھا، یزید کیا کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے کہ ان کے گھر میں وحی آتی ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اب بی بی فرماتی ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا، صفا و مروہ کے مالک ہم ہیں، آئے ہائے اللہ اکبر، کعبے کے مالک ہم ہیں۔ کہا تو جانتا نہیں ہے میں بیٹی فاطمہ کی ہوں، لخت جگر علی کی ہوں؟ نہیں، غور نہیں فرمایا۔ میری پرانی تمہید جو میں نے بنائی تھی ختم ہو گئی جملے کے اوپر۔ علی کو کیا کیا کہا گیا یاد آیا نا؟ ابھی تو بتایا تھا، مال چرا لیا علی کے نام، بیٹی اولاد غائب ہو گئی علی کے نام، کیا بنایا علی کو؟ معاذ اللہ نعوذ باللہ، چرانے والے کو کیا کہیں گے؟ اس کے باوجود علی کی بیٹی نے خطبہ دے کے بتایا کہ میں کسی اور کی بیٹی نہیں، میں فاطمہ و علی کی بیٹی ہوں۔ جیسے یہ فقرہ کہا تو ایک مرتبہ آواز آئی سفیروں کی کہ علی کی بیٹی؟ کہا علی اسے کہتے ہیں جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب لوگ کہتے کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ سوال کیا تھا بچوں کے ذہن میں جو نوجوان تھے کہ علی بے نمازی تھے، علی کا کوئی عبادت سے تعلق نہیں تھا۔ یہ زینب کا خطبے کا اثر تھا جو باپ کی عبادت کو بھی پہچانوایا، باپ کی امامت کو بھی پہچانوایا۔ اللہ اکبر، لاکھوں سلام ہو۔ اور اس کے بعد کا فقرہ بڑا کمال کا فقرہ ہے۔ او تخت پہ بیٹھنے والے جگر خارا کے بیٹے، سن، ہم جتنے بھی ہیں یہاں سے لے کر آدم تک سب نکاح کی اولاد ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہم جتنے بھی ہیں سب نکاح کی اولاد ہے، تجھ سے لے کے اوپر تک سب بغیر باپ کی اولاد ہے۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ بتائیے کوئی کہہ سکتا ہے اس کے دربار میں؟ یہ علی کی بیٹی کا کمال تھا، علی کی بیٹی کا جذبہ تھا جو شہزادی نے اس طریقے سے تحفظ کیا ہے دین کا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، قدر کیجئے گا اس جملے کی۔ جناب زینب کبریٰ نے باپ کے لہجے میں جو خطبہ دیا ہے نا، عجب انداز سے دیا۔ ایک صحابی ہے رسول کا جس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف۔ عبداللہ ابن عفیف نے جیسے ہی شہزادی زینب کی آواز کو سنا تو عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ کہاں ہیں آپ؟ مجھے نہیں معلوم ہے۔ کیا قیامت آ گئی؟ قیامت کب آئے گی؟ جب گڑے ہوئے مردے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو کچھ تو عبداللہ ابن عفیف کو یاد آیا ہوگا، پرانی آواز جو پہلے گزر چکی ہے۔ تو جناب زینب نے کس کے لہجے میں خطبہ دیا؟
علی کے لہجے میں. علی اس دنیا سے جا چکے. عبداللہ عفیف نے جب علی کی آواز سنی تو کیا کہا؟ کیا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں قیامت نہیں آئی ہے. کہا پھر یہ علی کی آواز کہاں سے آئی؟ یہ آواز تو میں نے کوفے میں سنی تھی. یہ آواز میں نے کوفے کے منبر سے سنی تھی, یہ آواز پھر کہاں سے آئی؟ تو کسی نے کہا عبداللہ ابن عفیف اپنے باپ کے لہجے میں زینب خطبہ دے رہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد علی محمد. اللہ اکبر. اپنے باپ کے لہجے میں زینب خطبہ دے رہی ہے. عجب شعر کہا ہے شاعر نے. میں شعر پڑھتا نہیں ہوں لیکن آ گیا ہے تو عرض کیے دیتا ہوں. کیا کہتا ہے شاعر؟ آہ مظلوم کی ظالم کو مٹا دیتی ہے. اگر شعر سننے کا شوق ہے تو بولیے گا. آہ مظلوم کی ظالم کو مٹا دیتی ہے اور اونچے محلوں کی یہ بنیاد ہلا دیتی ہے. ہائے 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 ہائے. آہ مظلوم کی ظالم کو مٹا دیتی ہے, اونچے محلوں کی یہ بنیاد ہلا دیتی ہے. اور خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے. زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد علی محمد. خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے. زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. زینب نے آواز کا بھی پردہ کیا ہے. وہ خاتون, وہ شہزادی کہ نہ علی کا کوئی مثل ہے نہ زہرا کا کوئی مثل ہے. آواز کیا تھی؟ حدیث کیا ہے؟ علی اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا, اے فاطمہ اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو تمہارا کفو دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے علی ابن ابی طالب کے. فاطمہ کے لیے اللہ نے علی کو بنایا, علی کے لیے اللہ نے فاطمہ کو بنایا. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اب جملہ سنیں میرے عزیزو. علی کے لیے فاطمہ, فاطمہ کے لیے علی, لیکن دونوں کا مثل کوئی نہ بن سکا. اگر بنی ہے مثل زہرا تو زینب کبریٰ بنی ہے. ہائے ہائے ہائے. اسی لیے جناب زینب کبریٰ کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے. دوسری زہرا, دوسری بیوی. کسے کہا گیا؟ جناب زینب کو. اب سنیے گا, مستور بہت گزری ہیں, عورتیں بہت آئی ہیں جو قابل احترام بھی ہیں, معصومہ بھی ہیں. اولاً جناب حوا, لیکن مکمل عورت نہیں ہے. جناب مریم جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا, عالم نسوانیت میں پہلی معصومہ, لیکن عورت بھی جناب مریم بھی مکمل عورت نہیں ہے. جناب آسیہ مومنہ ہے لیکن مکمل عورت نہیں ہے. آپ کے ذہن میں اعتراض پیدا ہو گئے ہوں گے, مولانا یہ کیا کہہ رہے؟ جواب مجھ سے سنیں. حوا اتری ضرور ہے لیکن حوا کو نہیں پتا کہ ماں باپ کی عزت کیا ہے. ہائے 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 ہائے. بھائی حوا کے ماں باپ تھے ہی نہیں تو حوا کو پتا کیا چلے کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. نامکمل. جناب مریم معصومہ ہے, قرآن میں اللہ نے سورہ رکھا, لیکن مریم کو شوہر نہ ملا. ہائے ہائے ہائے. شوہر کی عزت اور وقار کیا ہوتی ہے مریم کو کیا پتا. جناب آسیہ کس کے دربار میں ہے؟ فرعون کے دربار میں. آسیہ کو پتا نہیں اگر مرد صاحب ایمان ہو. ارے کیا سن رہے ہیں؟ تاریخ کا کلیجہ نکال کے رکھ رہا ہو. عزیزو کیا مطلب؟ آسیہ کو پتا نہیں اگر مرد صاحب ایمان ہو تو مرد کی عزت کیا ہوتی ہے. اگر یہ مکمل عورت کو دیکھنا ہے تو جناب سیدہ کو دیکھو یا مثل جناب زینب کو دیکھو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سناٹا ہے اس طرف, ذرا مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ غور فرمائے ارباب کرم. یہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. اب تھوڑی سی فرمائش. کہا گیا تھا کہ مولا کائنات کا بھی کوئی واقعہ ضرور پڑھ دیجیے گا. بیٹی اور باپ کی دونوں کی فضیلت کا ایک آخری فقرہ اور ربط مصائب ہو جائیں گے. اب زیادہ ہمت مجھ میں نہیں ہے عزیزو. بالکل شاید نہ سنا ہو
میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا، بزرگوں سے معافی کے ساتھ، لیکن نوجوانوں کے لیے ایک پیغام دے کے جاؤں گا۔ حاتم طائی کا نام سنا ہوگا؟ حاتم طائی کا بیٹا عدی، عدی کا بیٹا ترمہ، نام یاد ہے؟ حاتم طائی، حاتم طائی کا بیٹا عدی، عدی کا بیٹا ترمہ۔ حاتم طائی کا سب سے مشہور چیز کیا ہے؟ حاتم طائی کی سب سے مشہور چیز ہے سخاوت، یعنی وہ جب غریبوں میں دیتا تھا تو ایک دروازے سے نہیں، 1000 دروازے تھے اس کے محل کے، 1000 دروازوں سے سخاوت دیتا تھا۔ لیکن یاد رکھیے حاتم طائی کی سخاوت کو اور مولا کائنات کی سخاوت کو، مولا سے کسی نے کہا مولا حاتم طائی 1000 دروازوں سے لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو مولا مسکرا کے کہتے ہیں 1000 دروازوں کی ضرورت کیا ہے، ایک دروازے سے اتنا دے دو کہ جس کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ ہے مزاج امامت، سن لیا آپ نے۔ اسی کے بیٹے عدی ہیں، عدی کے بیٹے ترمہ ہیں۔ ترمہ شہدائے کربلا میں ہیں، امام حسین کے جو 72 شہید ہیں ان میں ترمہ بن عدی بن حاتم طائی۔ توجہ چاہتا ہوں، ترمہ بن عدی بن حاتم طائی، تیسری پیڑھی ہے حاتم طائی کی، جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوا ہے۔ غور نہیں کر رہے، میں تو آپ کو کلیجہ نکال کے دے رہا ہوں تاریخ کا۔ ترمہ بن عدی، ترمہ بن عدی بہت طویل القد، شاید یہ جھاڑ ہے جو لگا ہوا ہے آپ کے اوپر، اتنی ان کی طوالت تھی، اتنے لمبے تھے، 7.5 یا 8 فٹ کے تھے۔ جب وہ چلتے تھے ترمہ بن عدی بن حاتم طائی، تو لوگ ان کی طوالت کی وجہ سے، لمبائی کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اتنا لمبا انسان، اتنا لمبا انسان۔ ایک مرتبہ فقیر شام کا خط آیا، بہت توجہ، آخری بات ہے، آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے اس منزل پر۔ جب ترمہ بن عدی امام کی بارگاہ میں ہے مولا کائنات کی، اتنے میں فقیر شام کا خط آیا اور اس میں لکھا تھا کہ علی آپ ہماری طاقت کو نہیں جانتے، بہت بے ادبی سے خط تھا۔ امیر کائنات نے اس خط کو پڑھا اور فوراً خط کا جواب لکھا، اور خط کا جواب لکھنے کے بعد کہا وہ کون ہے جو میرا خط میرے دشمن کے پاس لے جائے۔ آئے ہائے ہائے، امام نے لفظ دشمن رکھا ہے، کہا کون ہے جو خط لے کے جائے، آپ میری طرف متوجہ رہیے۔ تو اتنے میں وہیں پر ترمہ بن عدی بن حاتم طائی کھڑا تھا، یہ کہتا ہے مولا کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ غلام حاضر ہے، یہ آپ کا خط لے کر جائے گا۔ کہا اچھا ترمہ تم لے جاؤ گے؟ کہا ہاں مولا۔ اس کا اونٹ بھی بہت طویل القد تھا ترمہ بن عدی کا، اپنے اونٹ کو لے کر آیا، مولا کائنات نے خط مکمل کیا۔ خط جب مکمل ہوا، ایک مرتبہ ترمہ سوچتا ہے کہ یہ خط قرآن سے کم نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، معصوم کی زبان، معصوم کا قلم، معصوم کا ہاتھ۔ کہا اس کو رکھوں تو کہاں رکھوں؟ کہا جیب میں تو نہ جانے کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہاں تک لایا، یہاں سے حلق تک لایا۔ کہا یہ بھی اس کا مقام نہیں ہے، بلکہ خط علی کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ کیا سن رہا ہے؟ اپنے سر پہ رکھا، سر پہ جو امامہ تھا اس کے اندر خط امیر کو رکھا، اور خط امیر کو رکھ کر ایک مرتبہ ترمہ اپنے بلند قامت اونٹ کے اوپر سوار ہو کر چلا ہے شام کی طرف، منزل بمنزل۔ تو اس کا ساتھی معاویہ کا، اور معاویہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تفریح کے لیے بیٹھے تھے، کیونکہ نسل پاک ہوتی، میں کیا کہہ رہا ہوں، تو شاید کہ خدمت کرتا۔ مستی کو سمجھتے ہیں نا آپ، مستی کسے بولتے ہیں؟ جب انسان کی عقل ٹھکانے نہ ہو، منبر کے آداب کا خیال ہے، ورنہ وہی جملہ کہہ دیتا۔ عقل ضائع کہاں ہوتی ہے؟ جب انسان حالت نشہ میں ہوتا ہے۔ اب تو پہنچ گئی بات، اور آسان کروں، جام ہاتھ میں تھا، باغ میں بیٹھا ہوا مستی خوری کر رہا تھا، جاتے ہوئے ترمہ کو دیکھا کہ یہ تو علی کا چاہنے والا آیا ہے،
ایک مرتبہ دونوں نے قہ قہ مار کر بہت توجہ مذاق اڑایا، وہ مذاق کا اڑانا تھا۔ ترما بن عدی نے مڑ کے دیکھا، کہا دیکھا مور کی طریقے سے گردن کو موڑ رہا ہے، مذاق کس سے؟ ترما بن عدی سے۔ تو ملعون کہتا ہے ترما کیا کچھ تجھے آسمان کی خبر ہے؟ ابھی نہ دعا نہ سلام، حالت مذاق۔ جواب سنیے ترما، کیونکہ طویل القامت ہے نا، کیا آسمان کی خبر کچھ آئی تجھے؟ تو ترما نے حاضر جواب تھے، کہا کچھ آسمان کی خبر ہے؟ تو ترما نے مڑ کے دیکھا، کہا ابھی ابھی تازی خبر آئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہا ابھی تازی خبر ہے۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہ اللہ کے فرشتے تجھ پر لعنت بھیج رہے ہیں، سلامات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ اللہ اکبر، توجہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے فرشتے تجھ پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ خطیب ہو تو ایسا، یہ خطیب ہی دشمن اہل بیت کو ذلیل کرتے ہیں، ممبر پہ آنے والے ہی دشمن آل محمد کو ذلیل کرتے ہیں، اسی لیے خطیبوں کے لیے ممبر ہے۔ آئیے میرے عزیزو، ترما بن عدی نے کہا تیرے خط کا جواب لایا ہوں۔ کہا دے دو۔ کہا نجس ہاتھوں میں پاک خط؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ کہا نجس ہاتھوں میں پاک خط؟ کہا پہلے عقل کو ٹھکانے کر، نشے کو اتار، 2 دن قیام کروں گا۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اپنے امیر کا خط تجھے دوں گا۔ بس جیسے یہ فقرہ کہا، کہنے کے بعد 2 دن میں اس کی حالت صحیح ہوئی۔ یہ دربار میں پہنچا، دربار میں بہترین قالین بچھی ہوئی تھی، خزانوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس کیفیت میں ترما پہنچے، کہا خط لے کر آؤ۔ ترما مسکرائے، کہا بڑے غیظ و غضب میں ہے، دماغ کو ذرا ٹھکانے لے کے آ۔ جانتا نہیں ہے سینے میں محبت کس کی ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ کہا مجھے نہیں بلا سکتا۔ کہا اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم میری حکومت میں ہو، خط لے کے میرے خط کا جواب لے کے جو آئے واپس لاؤ۔ ترما نے اپنی جوتیوں کو نکالا، نالین کو نکالا جو پیروں میں پہنے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جوتیاں نکال کر ترما بن عدی نے اپنی دونوں جیبوں میں رکھ لی۔ غور ہی نہیں کر رہے ہیں آپ، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ ترما بن عدی نے ان دونوں نالین کو نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کہا ترما جوتیاں پہن کر قالین پر آؤ۔ کہا تیری قالین سے قیمتی میری جوتیاں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ تیری قالین سے قیمت والی میری جوتیاں ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تیری قالین غاصبوں کے مال سے بچھی ہے، میری جوتیاں پسینے کی کمائی سے نکلی ہے۔ سلامات پر دے محمد اور آل محمد پر۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ آخری فقرہ ہے، نتیجہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کہا رکو وہیں پر۔ بادشاہ مجبور ہوا، فقیر شام مجبور ہوا جواب خط لینے کے لیے۔ ترما وہیں رکے۔ کہا ضرورت تجھے ہے، خط لے کے یہاں آ چکا ہوں، ضرورت ہو تو چل کر آ۔ ہائے ہائے ہائے۔ مالک نے تخت چھوڑا، خدمت ترما میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد کہا لاؤ خط امیر دو۔ اس ملعون نے خط لیا، غصے میں تھا، ذلیل ہو چکا تھا، رسوا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد خط علی کو لے کر اس نے پیروں میں روندنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، قیامت خیز فقرہ ہے۔ جب خط کو روندا اس ملعون نے، ترما نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ جملہ سنیے، جملہ سنیے۔ مجبور ہوا کہ خط کا جواب لکھ۔ شام کے فقیر نے پھر خط امیر کا جواب لکھا۔ جواب میں کیا لکھتا ہے کہ علی یاد رکھو میرے پاس اتنا لشکر ہو چکا ہے کہ جتنے رائی کے دانے، رائی جو آپ بنگھار میں ڈالتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا، رائی، رائی کے دانوں کے مثل میرے پاس لشکر ہے۔ دوسرا جملہ لکھا کہ جتنے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اتنی فوج میرے پاس ہے۔ اور لکھ کے یہ خط ترما کے حوالے کے جواب لے کر آنا۔ ترما کہتے ہیں
کہ جواب لانے کی ضرورت نہیں ہے، جواب یہی دے کے جاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، جواب یہی دے کے جاؤں گا۔ کہا تم جواب دو گے ہمارے خط کا؟ کہا یہی دے کے جاؤں گا۔ سنیے میرے عزیزوں، دعائیں چاہوں گا اس منزل کے اوپر۔ کہا جواب دو گے؟ دو جواب۔ تو کہا تو نے کہا کہ میرے پاس لشکر رائی کے دانوں سے برابر ہو گیا ہے، تو ایک مرتبہ ترما نے کہا کہ علی نے ایک مرغ پال رکھا ہے جو تیرے رائی کے دانوں کو نگل جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، جو تیرے رائی کے دانوں کو نگل جائے گا۔ اس مرغ کا نام پتہ کیا ہے؟ اسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا نام مالک اشتر ہے۔ دوسرا جملہ جو قابل توجہ ہے، ہر منزل پہ بیٹھے ہوئے انسان سے دعا اور داد چاہوں گا۔ کہا ترما، کہا بڑے چالاک اور ذہین ہو۔ کہا جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا؟ کہا دوسرا جواب، کہا تیرے پاس تو نے لکھا کہ میرے پاس فوج اتنی ہے جتنے آسمان پر ستارے، 3 دفعہ دہراؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ کیا لکھا تھا؟ کہ میرے پاس اتنی فوج جتنے آسمان پر ستارے۔ کہا میرے پاس اتنی فوج جتنے آسمان پر ستارے۔ تو ترما مسکرا کے کہتے ہیں کہ او فقیر شام، یاد رکھ اگر تیرے پاس ستارے ہیں تو علی تو خود سورج ہے، جب سورج نکلتا ہے تو ستاروں کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ کہا ترما بڑے حاضر ذہین ہو، حاضر جواب ہو۔ کہا تم کیا سمجھ سکتے ہو علی اور علی والوں کو؟ کہا تو اندھیرے گھروں میں پیدا ہونے والا ہے، ہم ان گھرانوں میں پیدا ہوئے جن گھروں میں علی کے نور کی شعاعیں جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ترما خط امیر لے کر، امیر المومنین کے خط کا جواب لے کر کہاں رکھا؟ اپنے جوتوں کے نالے میں رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ خط لے کے کہاں سے چلا تھا؟ سر کا تاج بنا کر چلا تھا۔ لاکھوں سلام ہو علی ابن ابی طالب کے ان چاہنے والوں پر۔ یہی وہ ترما بن عدی ہے جو محبت حسین میں 72 شہیدوں میں کربلا کے شہید ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجلس تمام ہو گئی۔ آج شب شہادت ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ بہت وقت لیا میں نے آپ کا، آپ کی محبتیں شامل حال رہی، کچھ پیغامات، کچھ معروضات تھے، کچھ فرمائشیں تھیں، ان کو میں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے میں نے خطبہ ثانی زہرا پڑھا اور پھر باپ کی فضیلت کا ایک واقعہ میں نے آپ کے درمیان رکھا جس میں بہت سی فکریں ہیں، بہت سے نتائج ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون ثانی زہرا؟ کون زینب کبریٰ؟ علی کی شیر دل بیٹی جناب زینب۔ مصائب کا انبار کہاں سے ٹوٹ گیا؟ ایک تقابل میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، محسوس کرنا آپ کا کام ہے۔ عزیزو، کیا کیفیتیں رہی ہے؟ کربلا میں حسین نے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، زینب شریک ہے۔ اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا، حسین کے ساتھ زینب شریک ہے۔ اصغر کا گلا چھدا، زینب شریک ہے۔ عباس کے بازو کو اٹھا کر لائے، حسین کی بہن زینب شریک ہے۔ عزادارو سنیں گے آپ؟ میں ایک بات عرض کروں کہ ہر شہید کی لاشیں تو حسین لائے، زینب شریکت الحسین ہے، لیکن یاد رکھیے گا حسین کی گردن پہ خنجر چلا۔ ہائے ہائے ہائے، حسین کی بہن چند قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی۔ سنیے گا میرے عزیزوں، بہت گریہ فرمائیے گا، جہاں تک میں لانا چاہتا ہوں ثانی زہرا کی شہادت کی مجلس ہے، ہر منزل پر جناب زینب۔ میں کہوں گا میرے مولا حسین معاف فرمائیے گا، آپ کی شہادت کی تکلیف آپ نے سہی ہے، لیکن چلتا ہوا خنجر
زینب دیکھ رہی ہے، بی بی کہہ رہی ہے ارے یہ میرے رسول کا نواسا ہے، یہ زبان رسالت چوس کر پلا ہے، لیکن کون سننے والا تھا؟ کون زینب کی آواز پر لبیک کہنے والا تھا؟ لیکن میرے عزیزو، قیامت کہاں گزری ہے؟ حسین اپنی شہادت کربلا میں ہے، لیکن بعد شہادت حسین یہی زینب ہے جس نے جلتے ہوئے خیمے دیکھے، سجاد کا بستر دیکھا، ارے سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئے دیکھی۔ اجرکم علی اللہ، یہی رونے کا حق ہے، ایسے ہی رویا جاتا ہے، ایسے ہی غریبوں کا ماتم ہوتا ہے، سسک سسک کر نہیں، اندھیرا ہو گیا، شرمندگی بھی نہیں ہے۔ ارے یہ تو سکینہ کی قسمت تھے، اگر روتی تھی تو رخسار پر تماچے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ارے بی بی جب روتی تھی کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ اے قید خانہ شام میں سونے والی شہزادی، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ عزادار کرسا دینے کے لیے آئے ہیں، جناب زینب کبریٰ کے مصائب پڑھنا ہے، شہادت ثانی زہرا پڑھنا ہے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے، سنیے گا باب عزا، بہت گریہ فرمائیے گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر دربار شام میں۔ دربار شام میں شہزادی امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہم پر سب سے بڑی قیامت دربار شام میں گزری ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے پوچھوں گا مولا، شام کے دربار میں کیا ہوا؟ کہ ہم قیدی تھے اور ہمیں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں پر غلام اور کنیزوں کو کھڑا کیا جاتا تھا، جہاں پر غلام اور کنیزوں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ کہا میری بہن کے گلے میں رسی کا پھندا تھا۔ جملہ سنیے گا باب اعظم، قیامت کا خیز جملہ ہے جو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ شاید اگر بستر پر سوئیں گے تو سوتے وقت بھی یہ فقرہ یاد آئے گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ لعین اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ میری بہن کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ ملعون نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو سکینہ کے لب ہلتے ہیں، آواز نہیں نکلتی۔ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اس کے تازیانہ لگایا جائے۔ سجاد تڑپ کے کہتے ہو ملعون، ارے میری بہن کے گلے میں رسی پھنسی ہے، بولنا چاہتی ہے لیکن لبوں کے باہر ارے آواز نہیں آتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ارباب اعزا، مجلس تمام کر رہا ہوں، سن لیجئے گا جس منزل تک مجھے لے جانا ہے۔ عزاداروں، یہی قید خانہ ہے۔ ایک معظمہ ہے جو ہر شب جمعہ سلامتی حسین کی نظر دلاتی ہے، سلامتی حسین کی نظر دلاتی ہے، اور نظر دلا کر یہ کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ جب کھانا غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے تو ایک مرتبہ اس کا شوہر قید خانے میں گیا، کچھ غریب بچوں کو دیکھا، کچھ اسیر بچوں کو دیکھا، کچھ بھوکے پیاسے بچوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک رہے تھے۔ گھر آیا، آنے کے بعد زوجہ سے کہتا ہے آج کے بعد یہ نظر کا کھانا کسی اور کو نہ دینا، میں قید خانے میں کچھ غریبوں کو دیکھ کر آیا ہوں، کچھ یتیموں کو دیکھ کر آیا ہوں، یہ کھانا قید خانہ شام میں پہنچانا۔ جو شب جمعہ آ گئی، شب جمعہ میں کھانا بنا، اس کی زوجہ کھانا پکا کر قید خانے میں لے کر چلی۔ ایک مرتبہ جا کے کہتی ہے اے قیدیو تمہارا سردار کون ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا کہو بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا میں کھانا لے کر آئی ہوں۔ شہزادی کہتی ہے ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ جیسے یہ فقرہ کہا بی بی میں صدقہ نہیں لائی ہوں۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا یہ نذر کا کھانا ہے، میں ہر شب جمعہ نذر دلاتی ہوں۔ کہا کس کی نذر ہے؟ کہا ایک میرا آقا مدینے میں رہتا ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا میرے آقا کا نام حسین ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے اے بی بی آج کے بعد نظر نہ دلانا، ارے تیرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں مجلس تمام ہے، ایک روایت شہادت کی سن لے تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ اللہ
को सलामत रखे, आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। आज़ादारो 63-61 की करबला है, 63 हिजरी है। 63 हिजरी में यजीद को खबर पहुंची। क्या खबर पहुंची? यजीद सज्जाद से गाफिल न रहना। क्या हुआ? कहा अगर सज्जाद इसी तरीके से रहे तो एक दिन तेरी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। कहा यजीद सज्जाद को शाम बुला ले। इसके वजीर ने खबर भेजी है। अल्लाह अकबर, जो गवर्नर था कहाँ का? मदीने का। एक मरतबा यजीद ने सिपाहियों को भेजा और भेजने के बाद इमाम सज्जाद की गिरफ्तारी के लिए दोबारा मदीने से सज्जाद को गिरफ्तार करने के लिए आए। गवर्नर ने दरबार में बुलाया तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब फरमाती है, सज्जाद बेटा मैं अकेला न जाने दूंगी, मुझे पता है दरबारों की हालत क्या है। मेरी माँ गई थी तो 18 बरस की थी, जब आई थी सर के बाल सफेद हो गए थे, अरे कमर झुक गए थे। सज्जाद अरे मैं दरबार में गई तो किसी ने बैठने के लिए न कहा। आज़ादारो सज्जाद दरबार में गए। कहा फूफी अम्मा नहीं आप रुक जाओ, मैं दरबार में जाता हूँ। जब सज्जाद दरबार से वापस आए, दरवाजे पे दक्कुल बाब किया। जनाब ज़ैनब ने दरवाजे को खोला। खोलने के बाद कभी सज्जाद के पाँव देखती है, कभी सज्जाद का चेहरा देखती है कि मेरा सज्जाद सलामत है कि नहीं है। कहा फूफी अम्मा मैं सलामत हूँ। कहा क्यों बुलाया था? कहा दोबारा गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजे। कहा सज्जाद मैं अकेला न जाने दूंगी, सज्जाद तुम भी जाओगे तो साथ में मैं भी जाऊंगी। आज़ादारो भतीजे के साथ, अरे फूफी भी साथ साथ चली है। जब जनाब ज़ैनब चली तो एक मरतबा फिज़ा कहती है, ऐ रसूल की नवासी, ऐ फातिमा की बेटी, मैं तुम्हें अकेला न छोड़ूंगी, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला है, मैं भी तुम्हारे हमरा चलूंगी। जनाब फिज़ा है, जनाब ज़ैनब है, इमाम सज्जाद है। सुन लिया? अब आपकी आवाजें नहीं रुकेंगी जिस मंजिल तक मैं लाना चाहता हूं। सुनिएगा अरबाब अज़ा, ये छोटे छोटे बच्चे भी रोएंगे जिस मंजिल तक लाना चाहता हूं। आज़ादारो जब गिरफ्तार होकर मेरा चौथा इमाम मदीने से चला तो साथ में फूफी ज़ैनब है, अम्मा फिज़ा है। आज़ादारो चलते चलते उस बाग में पहुंचे जहां पर शोहदा के सरों को दरख्तों से लटकाया गया था। आज़ादारो जब वो बाग नजर आया तो एक मर्तबा ज़ैनब को शोहदाए करबला के कटे हुए सरों की याद आई। वह याद आना थका, सज्जाद इस दरख्त पर मेरे हुसैन का सर था, इस दरख्त पर मेरे अली अकबर का सर था, इस दरख्त पर मेरे कासिम का सर था, इस दरख्त पर मेरे अली असगर का सर था। अरे ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले का बिछाना था और बीबी गिरिया कर रही थी। जो नासबी बाग का मालिक था, कहा ये बीबी कौन है जो सरों को याद कर करके रोती है? कहा ये अली की बेटी ज़ैनब है। अरे ये अली से बहुत जलता था। एक मर्तबा बेलचे को उठाया, अरे ज़ैनब मुसल्ला इबादत में हालत सजदा में थे। इस मलूम ने बेलचा उठाकर अरे सरे ज़ैनब पर मारा। अरे बीबी का साथ शगाफ्ता हो गया, मुसल्ला खून से रंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अरबाब अज़ा, बहुत गिरिया फरमाइएगा। आज़ादारो एक मर्तबा सज्जाद ने अपनी फूफी की नब्ज़ पर हाथ रखा तो सज्जाद कहते अम्मा फिज़ा, दादी फिज़ा, मेरी फूफी इस दुनिया में नहीं है। अरे ज़ैनब गुजर गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे। अगर आंसू नहीं निकल रहे हैं, रोना नहीं आ रहा है तो कैद खाने में सोने वाली सकीना का वास्ता देना। ऐ बीबी, तेरी फूफी की शहादत के बदले से हमारे इन आंसुओं को अरे निजात का जरिया करो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सुनिए अरबाब अज़ा, इमाम सज्जाद ने
अपनी दादी फिजा से कहा, दादी फिजा गुस्ल का एहतमाम किया जाए। अज़ादारों गुस्ल का एहतमाम हुआ। यही वो बाग है जिसमें जनाब ज़ैनब की कब्र है। पहले ये बाग था जिसमें दरख्तों पर सरहाए शोहदाए करबला को लटकाया गया था। जब काफिला यहाँ रुका था, इसी बाग में बीबी के सर पर बेलचा लगाया गया। अली की बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई। सज्जाद ने दादी को कह के गुस्ल कफन का एहतमाम किया। मेरे चौथे इमाम ने अपनी फूफी की नमाज पढ़ाई। अज़ादारो रावी कहता है ये खबर शाम में यजीद को पहुंची कि अली की बेटी ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हो गई। अज़ादारो एक इनकलाब की बात थी। यजीद ने हुक्म दिया कि सज्जाद को अब दमिश्क न लाना, सज्जाद को वापस मदीने कर दो, कहीं खुतबा न दे दे, कहीं खबर ज़ैनब शाम वालों को पता न चल जाए। अज़ादारो वापस किया गया सज्जाद को। तो एक मरतबा सुने में जहां तक लाना चाहता था, बहुत गिरिया फरमाइएगा। और बाबे आज़ा एक मरतबा रिवायत कहती है जब सज्जाद चलने लगे तो कहा दादी फिजा चलो मदीना चलते हैं। तो फिजा कहती है सज्जाद इस जंगल में अकेली बीबी को छोड़कर कैसे जाओ? अरे जिस ज़ैनब को मैंने हाथों से खिलाया है, अरे जब तक फिजा जिंदा रहे, अरे कब्र ज़ैनब के मुजावरे करती रहे। एक हफ्ते के ग़िज़ा दमिश्क में जाती थी और लाते थे, सूखी रोटियां खा खा कर कब्र ज़ैनब पे फातिहा देते रहे, कुरान पढ़ते रहे। हाय फिजा इस दुनिया से गुजर गई, ऐ बीबी मैं अकेला ना छोड़ोगे, ऐ शहजादी।